یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو ہماری جو مائنورٹیز، یا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں تو مائنورٹیز کیوں کہتی ہو، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، مائنورٹیز مت کہا کرو. تو بالکل جو ہمارے یہاں ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کی بچیاں ہیں جن کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زبردستی شادیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ مذہب چینج کرا کے، جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. جو ریزولوشن پاس کیا ہے یورپین یونین نے، لیکن اس پہ بھی ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر نے یا کسی منسٹر نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا. لیکن ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ملا ہیں ان کے آپس میں جو یہ مذاق کرتے ہیں، جو یہ ایک طرح کے ان کے جوکس چلتے ہیں، اس میں بھی یہ کافروں کو کس حد تک انوالو رکھتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. مجھے یہ ویڈیو دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم اس لیے آ رہی ہے کہ بہت آڈ قسم کی ویڈیو ہے، تو پلیز اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے سے معافی مانگتی ہوں. لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیے یہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ویڈیو بہت آڈ ہے، میں پہلے سے بتا رہی ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. ابھی دیکھیں. میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو. وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی. اور میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے. انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق. میں نے کہا طلاق نہ تو تم بیوی کو لے آؤ. وہ بھی اچانک گیا بیوی کو لے آیا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک. وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا ورنا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل ہونے کا، اب دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو. 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی. اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو. کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، آؤ بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے. تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں. تو آپ نے سنا کس طرح کی باتیں یہ مولوی صاحب کر رہے تھے، اور مجھے آپ کو دکھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی لیکن ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آئی. اس قدر پاکستان میں اس طرح کے لوگ بڑھ چکے ہیں، پھیل چکے ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی روک نہیں ہے، کسی قسم کی ٹوک نہیں ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ریلیجیس پارٹیز اور ریلیجیس جو سو کالڈ اسکالرز، تو میں ان کو نہیں کہوں گی، پتہ نہیں یہ ملا مافیا جو ہے اس کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ میں اگر گیا ہے تو اس کی بھی بہت ساری وجہوں میں، بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن اس طرح کے ملا بھی ہیں جو ایک غلط تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے تھے آگے پیچھے، آپ نے دیکھا کہ ان کا رش لگا ہوا تھا، وہ بھی کچھ اسی قسم کے بے شرم بے غیرت لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے اس بات کو جو مولانا صاحب بتا رہے تھے. لیکن میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، کسی کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، پاکستان کو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت ہو گئی. اور اب یہ اس طرح کا اسلام کا اور ایک طرح کا مذہب کا چورن بیچنا بند کر دیں، اور پاکستان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں، سائنس کی طرف لے کے جائیں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ یہ مذہب کا چورن لے کر اور یہ لوگوں کو جو ہے غلط راستہ دکھا رہے ہیں، غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور زیادہ پاکستان کو مشکل میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. میں دیکھیں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ تصویر جو ہے یہ جو سعودی کنگ ہیں وہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں جو کہ تقریباً 80 کنال کی مسجد ہوگی یہ. اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ یہ مسجد بنانے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے اسلام آباد میں. اب میں یہ پوچھتی ہوں، اتنا پیسہ آپ لگائیں گے 80 کنال کی جو ہے وہ مسجد میں، اور ماسک کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ آلریڈی جیسے میں نے کہا ہر سیکٹر میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، فیصل ماسک الگ ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں. اس کے بجائے ان کو کوئی ایجوکیشن کا کوئی ونگ بنانا چاہیے تھا، وہاں پہ کوئی کچھ لائبریری بنا دیتے، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے، کوئی اسکول کالج کچھ بنا دیتے. لیکن نہیں،
جہالت تو بھری پڑی ہے یہاں کے لوگوں میں بھی اور سعودی عرب والے بھی کوئی کم تو نہیں ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پر یہ اس مسجد کو بنانے کا اناؤنسمنٹ کر دیا، حالانکہ یہاں پہ آلریڈی فیصل ماسک موجود ہے، تو ایک اور اتنی بڑی مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بجائے یہ لوگ جو ہے اسی پیسے سے یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر سکتے تھے، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کر سکتے تھے، یہاں پہ جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اب کرونا کے ٹائم پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ویکسین کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری 100 بیماریاں ہیں جو لوگ جن کو جھیل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کی اس میں مدد کر سکتے تھے، آپ ہیلتھ سیکٹر میں مدد کر سکتے تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں مدد کر سکتے تھے، اکانومی کو آگے لے جانے میں کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ وہی ایک طرح کا ان کے دماغوں میں جسے کہتے ہیں نا کیڑا بھرا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے اٹھ کے سوچا جی ہم مسجد بنا دیتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ثواب ہوگا، 70 حوریں ملیں گی، اور اس کے بعد وہ طارق جمیل کے ڈریسز پہنی ہوں گی، تو وہی کیا بات ہوگی۔ طارق جمیل صاحب کی بھی میں ایک ویڈیو اور ہے میرے پاس، میں آپ کو پھر کسی اور ٹائم پہ دکھاؤں گی، لیکن ابھی میں صرف یہی بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر سخت کام کرنے کی ضرورت ہے، ان مدرسوں کو بند ہو جانا چاہیے جس طرح کے بھی مدرسے اچھے برے ایسے ویسے، جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان بیڈ طالبان، تو اگر یہ گڈ مدرسے اور بیڈ مدرسے جو بھی ہیں ان کو سرے سے بند ہونا چاہیے، ان کی فنڈنگ بند کریں، ان میں سے جہادی نکالنا بند کر دیں، ان میں لوگوں کو بٹھا کر جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت سکھانا بند کر دیں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکے گا، ورنہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میں بات کر رہی ہوں، کل میں نہیں ہوں گی، شاید کوئی اور بات کرے گا، لیکن بات ہم کرتے رہیں گے، جب تک ہماری سانس آ رہی ہے ہم بات کرتے رہیں گے، اور ان ملاؤں کو تو بالکل جوتے مار مار کے ادھر سے نکال دینا چاہیے، بلکہ ان کا ایک الگ علاقہ بنا دینا چاہیے کہ یہ ایریا جو ہے یہاں پہ سارے ملا رہیں گے، وہیں بیٹھیں، وہیں کھائیں، وہیں پئیں، وہیں اپنی بکواسیں کریں، وہیں اپنا جو ہے مس یوز آف ریلیجن کریں، اور اس کے بعد وہیں پہ جب مر جائیں تو وہیں کہیں ان کو گاڑ دیں، لیکن ان کو مین سٹیز میں، ان کو باقی کے پاکستان میں نہ پھرنے دیں، ورنہ یہ برباد کر دیں گے، آلریڈی کر چکے ہیں، ویسے تو کچھ بچا نہیں ہے، لیکن اگر جو تھوڑا بہت پاکستان بچ گیا ہے تو اس کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان ملاؤں کا صفایا کریں۔ یہ کسی کرونا سے کمی، شاید کرونا کا علاج ہے لیکن ان ملاؤں کا علاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔